نکالیں۔ یہ کہتے ہیں یہ پڑوسی ملک میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بینک کے لیے میں کام کرتا ہوں، اور جو کسٹمر میں تیار کر کے لاتا ہوں کہ اس کو لون دلوانا ہوتا ہے تو بینک اس کو لون دیتا ہے، اور مجھے اس میں سے ایک کچھ پرسنٹ بطور کمیشن دیا جاتا ہے، تو میرے لیے یہ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کی رائے کا اختلاف، علماء کی رائے مختلف ہیں۔ جیسے ایسے کوئی بھی علاقہ، کوئی کنٹری جس پہ کبھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو، نہ اب موجود ہو، اسے کہتے ہیں دارالحرب، اور اس کے جو کافر ہوتے ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، جیسے یو کے ہے، یو ایس اے ہے، سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہے۔ تو حدیثوں میں چونکہ بعض میں اس طریقے سے آیا کہ مسلمان اور حربی کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان دارالحرب میں سود نہیں، بعض اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اگر حربی کافر ہے تو اس سے سودی لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ سود نہیں بنے گا، اس کا مال غیر معصوم ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اس کو وہاں پہ بھی جواز کا حکم دیتے ہیں کہ جو مارگیج پہ جتنے مرضی آپ گھر لے لیں اور بینک میں آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں اور پیسہ لیں۔ اب چونکہ ہندوستان میں اگر آپ غور کریں تو یہاں اسلامی حکومت رہی ہے، تو یہ دارالحرب تو نہیں ہے، یہ دارالاسلام ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ یہاں کے کافر کیا ہیں؟ 3 طرح کے کافر ہو سکتے ہیں، حربی کافر، مستامن اور ذمی۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمان حاکم، یعنی مسلمان کے ملک میں رہے گا، حاکم اس کی حفاظت کرے گا، اور یہ اپنی حفاظت کا ایک ٹیکس دیتا ہے، چونکہ اس کا ذمہ حاکم لے لیتا ہے، تو ذمی کافر۔ انڈیا کے جو غیر مسلمین ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستامن، امن طلب کرنے والا، کہ کوئی باہر سے آیا، اس نے حاکم اسلام سے کہا جی مجھے امن دے دیں، ایسا نہ ہو مجھے مار دیا جائے، لوٹ لیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، 10 15 20 دن وہاں ٹھہرا، تو یہ مستامن کہلاتا ہے۔ یہ بھی وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو تیسری صورت رہ گئی حربی، تو اس لیے فرمایا کہ جی وہاں کے جو، ویسے وہ دارالاسلام ہے لیکن وہاں کے جو بھی لوگ رہتے ہیں غیر مسلم وہ حربی ہیں۔ تو اب جو کہ حربی ہی اصل، دارالحرب ضروری نہیں، حربی کافر، تو اس لیے بہت سے ادھر بھی ہندوستان میں بھی کہتے ہیں کہ بالکل سودی لین دین کافر کے ساتھ جائز ہے، اور بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پیسہ رکھوا کے پروفٹ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک علماء کی رائے ہے۔ دوسری جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم منع کرتے ہیں کہ دارالحرب ہو یا دارالاسلام، بہرحال سود کی ممانعت ہے اور سخت ممانعت ہے، اور ان حدیثوں پر یا ان چیزوں پر بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرط لگائی تھی کفار کے ساتھ، اور نبی کریم نے اجازت دی، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق جیت گئے اور آپ کو مال دیا گیا، تو پھر وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شرط تھی، اس میں بھی اس طرح زائد مال آتا ہے اور اس میں سود کا معنی ہوتا ہے، لیکن نبی کریم نے اجازت دی کیونکہ سامنے کافر تھا۔ لیکن اس پر بھی کلام ہے کہ بعض روایت، 2 3 روایات ہیں، بعض میں حضرت ابوبکر صدیق جیتے اور بعض میں آپ ہارے اور آپ کو مال دینا پڑا، اور اس کے اندر جب راوی کی روایت میں اضطراب ہوتا ہے تو وہ قابل استدلال رہتی نہیں رہتی، اس پہ بڑا کلام ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا میرے سننے والوں کو، لیکن میں آسان کر کے بس یہ عرض کر دیتا ہوں، یہ بیان کرنا تھوڑا سا ضروری تھا اس لیے کر دیا کہ اب 2 گروہ ہیں۔ آپ اگر ان مفتیان کرام سے معلوم کر لیں جو دارالحرب میں یا کم از کم حربی کافر سے سودی معاملے کو جائز کہتے ہیں، تو آپ کے لیے کام کرنا بالکل جائز، اور اگر آپ ان مفتیان کرام کو فالو کرتے ہیں کہ جو اس کو منع کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بالکل یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں آپ کی سخت گرفت ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایسے جو باہر کے ملک میں رہنے والے ہیں جو مارگیج پہ چیزیں لے رہے ہیں، وہ میری اس بیان سے